ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے پہ آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جنہوں نے کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ کر اذان دی۔ ناظرین کرام، دستک ٹوڈے پر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ میں حاضر ہوں، اس لیے کہ آج سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں اور اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جب لوگوں کو قریب بلایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ اذان کہیں اور لوگوں کو نماز کے وقت سے باخبر کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق آپ اذان فرماتے رہے اور آپ کی اذان کے بعد لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں، یعنی ابتدا میں آپ ایمان لائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد تو سب سے پہلے روایتوں میں ہے کہ اگر غلاموں میں کوئی ایمان لایا تو وہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو اور غلام تھے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، لیکن ابتدا میں آپ بھی مشرف بہ اسلام ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر آپ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، لیکن ابتدا میں آپ نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا۔ لیکن جب آپ کا اسلام لانا لوگوں پر ظاہر ہوا، امیہ بن خلف نے جان لیا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ طرح طرح کے ظلم و ستم آپ پر کرنے لگا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اتنے ظلم و ستم آپ پر ہوئے کہ آپ کے سینے کے اوپر گرم گرم پتھر رکھ دیے جاتے تھے، گرم گرم ریتوں پر آپ کو گھسیٹا جاتا تھا۔ اس طرح بے شمار آپ پر ظلم و ستم ہوئے۔ جو ابتدا میں اسلام لایا اس پر بے شمار ظلم و ستم ہوئے۔ اسی طرح ایک غلام اور تھے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جب ایمان لائے تھے۔ یہ لوگ حضرت بلال حبشی اور حضرت عمار ابن یاسر، یہ لوگ قریب ابتدا میں ایمان لائے، لیکن ان لوگوں پر بڑی مصیبتیں ڈالی کفاروں نے اور بہت زیادہ ان لوگوں کو تکلیف دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ ایسا کرتے کفاران مکہ کہ جب آپ کا اسلام ظاہر ہوا لانا تو جو بڑے بڑے سرداران مکہ تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفر کی حالت میں تھے، ان لوگوں سے ان لوگوں کا ایمان لانا دیکھا نہیں گیا، تو ان کو بڑی بڑی تکلیفوں میں ان لوگوں نے مبتلا کیا۔ انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت بلال حبشی کے تو جسم پر بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے، آپ کو جو ہے گرم ریتوں پر گھسیٹا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ آگ کے شعلے جلائے جاتے اور پھر اس پر ان کو لیٹا دیا جاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی پیٹھ کی چربیاں پگھل جاتی تھیں تب ایسی صورت میں آگ سے آپ کو ہٹایا جاتا تھا، پورا پیچھے کا حصہ آپ کا زخمی ہو جاتا تھا اور مسلسل آپ کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لا چکے ہیں اور کفاران مکہ ایمان لانے کی وجہ سے ان پر اس طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں اور آگ کے شعلے پر اس طرح لٹائے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب نگاہ نبوت پڑی، آپ نے دیکھا
تو آپ کی زبان اطہر سے بے ساختہ یہ جملے نکلے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے آگ عمار ابن یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کفاران مکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ظلم و ستم کرتے تھے جو ابتدا میں ایمان لائے۔ تو حضرت بلال حبشی ہوں، ان پر اسی طریقے کے ظلم و ستم ہوتے رہے، لیکن بہرکیف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیہ بن خلف کو، جن کے غلام تھے آپ، ان کو مماگی رقم دی اور اس کے بعد آپ کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تمام جنگوں میں آپ شامل رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے حکم سے آپ اذان پڑھتے رہے، اور پوری زندگی آپ نے نبی پاک علیہ السلام جب تک ظاہری زندگی کے ساتھ تھے، آپ مدینہ، پہلے تو مکے میں، پھر اس کے بعد مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو آپ نے مدینہ شریف چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ وہاں چلے بھی گئے، کچھ ایام وہاں گزارے، نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدینہ چھوڑ کر دور چلے گئے، تم میرے قریب آؤ۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ شریف کی طرف آئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو چکا تھا، آتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے لپٹ گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر صحابہ اکرام نے گزارش کی کہ آپ وہی اذان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ دیتے تھے وہی اذان پھر سے دیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی گزارش کر دی۔ بہرکیف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اذان کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے پڑھا تو اس وقت جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور بے ہوش ہو کر آپ گر گئے۔ بہرکیف یہی سارے حالات رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اسی ماہ محرم الحرام میں ہوا۔ آپ کے وصال مبارک پر دنیا میں بہت سی جگہوں پر آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگ آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور آپ نے جو اسلام کے لیے خدمت انجام دی اس کو سراہتے ہیں اور آپ سے قصب فیض کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی گورکھپور کی سرزمین پر دستک ٹوڈے چینل کے ذریعے ہم بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ ہم سب لوگوں کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، انہیں یاد کرنے کی، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں۔ آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، تقریباً 30 سال کی عمر میں آپ ایمان لائے۔ آپ کا تعلق افریقہ کے علاقوں سے ہے۔ آپ غلام تھے۔ آپ جب ایمان لائے تو آپ کا مالک جس کے آپ غلام تھے آپ پر شدید ظلم کیا، اس نے گرم ریت پر لٹا کر آپ پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے اور آپ سے کہا جاتا کہ دین اسلام سے پھر جاؤ۔ اس کے بعد بھی استقامت کی مورت بن کے دکھایا اور ہر حال میں دین اسلام پر قائم رہے اور بڑے بڑے ظلم سہے، غزوات میں شرکت کی، بڑی قربانیاں پیش کی دین اسلام کے لیے۔ پھر نبی علیہ السلام کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھاری رقم دے کر آپ کو آزاد کرایا۔ بہرحال یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجموعی طور پر ہم نے کچھ باتیں جانی۔ جب فتح مکہ ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام دیگر اجلہ صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ مسلمان، یہ وہ مکہ تھا جہاں پر مسلمانوں کو پریشان کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ مسلمان پھر عزت، شان اور شوکت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سرپرستی میں مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال کی تاریخ اس نظریے سے بھی اہم ہے کہ نبی علیہ السلام نے غلاموں کے حقوق کس طرح سے ادا کیے، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش نبی علیہ السلام نے کس طرح سے کی۔
فتح مکہ کا موقع، ایک عظیم موقع، جب مسلمان پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اجلہ صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، تمام دیگر صحابہ موجود ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، ایک کونے میں تھے، وہ پہلے بھی اذان کی خدمت پہ مامور تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ شاید آج مجھے یہ موقع نہ ملے کہ آج بڑے بڑے صحابہ یہاں موجود ہیں، آج ایک اہم موقع ہے، آج مجھے موقع نہیں دیا جائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کو بلاؤ، اور حضرت بلال سے فرمایا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ دین اسلام نے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کی، دین اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ غلام جسے اہل عرب اپنے ساتھ بیٹھانا برداشت نہیں کرتے تھے، وہ غلام جن کے ساتھ اہل عرب کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے، دین اسلام نے انہیں کعبے کی چھت پر چڑھا کر ان سے اذان دلوائی۔ اذان جیسی عظیم خدمت نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فتح مکہ جیسے عظیم موقع پر حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ جائیے اور اذان دیجیے۔ بڑا عجیب موقع تھا کہ آج تک ساری زندگی حضرت بلال کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان دیتے تھے، آج موقع یہ تھا کہ وہ کعبے کی چھت پہ تھے، اب رخ کدھر کرتے؟ تو کریم آقا نبی علیہ السلام جدھر جدھر پھرتے جاتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران اذان اپنا رخ بھی ادھر ادھر کرتے جاتے۔ تو حضرت بلال کی تاریخ اس واسطے سے بھی اہم ہے، اس جہت سے بھی اہم ہے کہ حضرت بلال ایک غلام تھے، ایک حبشی غلام تھے، لیکن ان کی عظمت کے ترانے آج تک امت مسلمہ گا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ دین اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور دین اسلام نے انہیں عزت بخشی۔ دین اسلام اونچ نیچ، ذات پات، غلامی اور آقائی کے جو زنجیریں اہل عرب کے گردنوں میں پڑی ہوئی تھی، اسے توڑنے کی نبی علیہ السلام نے کوشش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا خزانچی مقرر کیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری خدمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام بظاہر وصال فرما گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ مدینہ میں قیام پذیر رہے، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ سیریا کی طرف دمشق کی جانب آپ چلے، اور وہیں آپ کا وصال ہوا، اور وہیں آپ کی مزار مبارک ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ سے بہت سارے درس ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اذان ایک اہم شاعر اسلام ہے، شاعر اسلام میں سے ایک اہم جز ہے، اسلام کی ایک اہم نشانی ہے۔ آپ ساری زندگی اس کی یہ خدمت انجام دیتے رہے، اور جب آپ وضو فرماتے تو تحیۃ الوضو، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا فرماتے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج کے سفر میں گیا جنت کی جانب، تو اے بلال، جنت میں میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو وہاں پر مندرج ہے کہ حضرت بلال نے اس عمل کا ذکر فرمایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اسی عمل کی وجہ سے میں نے جنت میں تمہاری آہٹ سنی، اسی لیے حکم ہے کہ جب وضو کریں تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو ادا کریں۔ آپ نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، آپ کی غلامی میں بتائی، اور اس کا صلہ انہیں یہ ملا کہ انہوں نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دی، انہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا گیا، تو دین اسلام کے دامن نے انہیں یہ عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں ہمیں مزید جاننے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔